سے مار دیا گیا بلکہ اس کے جسم کے مختلف حصے کاٹ دیے گئے اور کاٹنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیسٹ فرینڈ تھا۔ سرگودے میں پیش آنے والا ایک افسوسناک واقعہ۔ سکرین پہ آپ کو جو تصویر نظر آ رہی ہے، ایک سائم ہے جو کہ 21 سال ہے اور اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کو اتنی بے دردی سے مار دیا گیا بلکہ اس کے جسم کے مختلف حصے کاٹ دیے گئے اور کاٹنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بیسٹ فرینڈ تھا۔ سائم جیسے کہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، LLB کا کورس کر رہا تھا اور جبکہ باپ کی ساری امیدیں اور یقین اسی پہ تھا۔ ایک رات ایسے ہوا، یعنی لاسٹ نائٹ، کہ یہ روز کے معمول کے مطابق راغب کے ساتھ باہر گھومنے جاتا ہے اور باپ جب بھی اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں راغب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ راغب کے ساتھ اس کی کافی ٹائم سے فرینڈ شپ تھی تو گھر والوں کو بھی اس کے اوپر کافی ٹرسٹ تھا۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد جب سائم گھر واپس نہیں آتا تو باپ کو تجسس ہونے لگتا ہے اور وہ سائم کو کال کرتا ہے۔ اسی دوران سائم کا نمبر جو ہے وہ سوئچ آف آتا ہے، نمبر مسلسل بند آتا ہے، تو جبکہ اس کے باپ کے پاس دوسرا آپشن تھا، وہ راغب تھا، کیونکہ وہ گھر سے راغب کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ جیسے اس کا باپ راغب کو کال کرتا ہے کہ سائم کدھر ہے اور ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، تو سائم راغب آگے سے کہتا ہے کہ وہ تو اسی ٹائم تھوڑی دیر بعد چلا گیا تھا اور میں تو گھر پہ ہوں، مجھے نہیں معلوم اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں، میں گھر پہ موجود ہوں۔ باپ کافی پریشان ہو جاتا ہے اور رشتہ داروں سے پوچھتا ہے اور باقی دوستوں سے بھی پوچھ گچھ کرتا ہے، مگر سائم کا کہیں سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور نہ ہی سائم کہیں سے ملتا ہے۔ ٹینشن بڑھتی ہے، پوری رات محلے والے، رشتہ دار اور سائم کے والدین سب مل کے سائم کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور اسی دوران راغب بھی ان کے ساتھ مل کے سائم کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ پھر پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے اور پولیس بھی سائم کو ڈھونڈنے میں ان کے گھر والوں کی مدد کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی دوران جدھر سائم کا گھر ہے، ماڈل ٹاؤن، اسی کے پاس جھاڑیوں میں پولیس کو سائم ایک مردہ حالت میں ملتا ہے۔ نہ کہ صرف مردہ حالت میں ملتا ہے، جب اس کے گھر والوں کو سائم کی لاش کی شناخت کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ دیکھ کے اس کے باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ سائم کو صرف نہ مارا گیا ہے بلکہ اس کے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ سب کرنے والا وہی راغب ہے جس کے ساتھ سائم گھر سے نکلا تھا، اور وہی راغب جو اس کے باپ کے ساتھ مل کے سائم کو مسلسل تلاش کر رہا تھا۔ جھگڑا کس بات پہ ہوا، کیا وجہ تھی، یہ بات بھی میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ وہ آپ لوگوں نے کہاوت تو سنی ہوگی نا کہ سانپ کا آستین، تو آج کل کے بیسٹ فرینڈ جو ہیں وہ سانپ آستین کا سانپ ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ بھی دھیان رکھیں اور ان کے فرینڈ شپ دوستوں کے ساتھ اتنا انہیں باہر نہ جانے دیا کریں۔ کون کس وقت دشمن میں تبدیل ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ خیر، سائم نے کچھ عرصہ پہلے راغب کو 50,000 روپے ادھار دیے تھے اور مسلسل مانگنے پہ راغب واپس نہیں کر رہا تھا، جس کے بدلے میں سائم نے اسے بار بار اصرار کیا کہ مجھے پیسے دو، مجھے ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی رقم تو تھی نہیں کہ 5,000 یا 10,000 جو وہ اسے چھوڑ دیتا۔ سائم جبکہ خود ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے باپ کے خرچے پہ گزارا کر رہا تھا تو اسے اشد ضرورت تھی۔ اسی طرح تھوڑی سی ان دوستوں میں تلخ کلامی ہوئی اور جس کی وجہ سے راغب نے اس سے کہا کہ میں دیکھ لوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ سائم جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف آتا ہے اور راغب نے پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا، کچھ لڑکوں کو پہلے ہی بلایا ہوا تھا، یعنی ان کی پہلے بھی پیسے کے معاملے کو لے کے تھوڑی سا جھگڑا ہوا تھا جو راغب نے پہلے سے تیاری کر چکی تھی، اور پھر بہانے سے راغب ان کے گھر آتا ہے اور سائم کو لے جاتا ہے۔ اس کو گھر کے لے جانے سے بعد یہ راغب اب پولیس تفتیش کے بعد بتائے گا کہ اس نے یہ کیسے کیا، وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا اس نے تب کیا، یا یہ پلان اس نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا تب کیا۔ بہرحال کسی کا کچھ نہیں کیا۔ ایک باپ، اس کی دنیا اجڑ گئی، جس کی امید اس کا بیٹا تھا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے ماں باپ کا سہارا تھا، اور اس طریقے سے بے دردی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ آج کل پاکستان میں ظلم اس قدر پھیل گیا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ کسی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کی دنیا کو ایک پل میں اجاڑ دیا جاتا ہے۔ کاش کہ ہمارے ملک میں
اسلام کی تعلیم پر اسکولوں اور کالجوں میں اتنا زور دیا جاتا اور ہمارے گھروں میں بچوں کو اسلام کے بارے میں اتنا سکھا دیا جاتا کہ وہ کسی کو قتل تو کیا، کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے بھی سوچتے کہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ مگر ہم تو ماڈرن لوگ ہیں نا، ہمارے یہاں تو صرف پی ایچ ڈی، ایم فل، ایف ایس سی، بی ایس سی یہ کروایا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے اچھے انسان بنیں۔ وہ اچھے انسان تو نہیں بن سکتے مگر اچھے حیوان ضرور بن سکتے ہیں، جو کسی کے بھی دنیا کو ایک پل میں اجاڑ دیتے ہیں۔ تو پلیز خدا را اپنے گھروں کو، اپنے سکولوں کو اور کالجوں کو اسلامی تعلیم دے تاکہ ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔